بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بماہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہیں کہ کل ہم اہم خبریں آپ تک رات کو نہیں پہنچا سکے۔ کل میری شام میں طبیعت کافی ناساز ہو گئی تھی، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ الٹیمیٹلی ہاسپٹل جانا پڑا۔ آج صبح تقریباً 9:30 بجے ڈسچارج ہو کے میں واپس آیا ہوں ہاسپٹل سے۔ وہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ریسٹ کریں، لیکن آپ تک خبریں پہنچانا ضروری تھا، اس وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو کل کی جو اہم پیش رفت تھیں اس بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم جو پرسوں سے لے کے کل تک جو حالات و واقعات چلتے رہے، بہت سی چیزیں آئیں، بہت سے فیصلے ہوئے، بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے کہ جس سے ہواؤں کے رخ بدلتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اور جو ملاقاتیں پنڈی کی طرف سے ہوئیں، یعنی پہلے تو یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں صرف بنی گالہ کے اہم عہدیداروں کے درمیان اور پنڈی کے کچھ بڑوں کے درمیان، اور پھر ایک اہم ملاقات پرسوں رات کو ہوئی ہے عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان، جو صدر عارف علوی صاحب نے ارینج کی تھی، اور تمام اختلافات اور تمام چیزوں کو بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا اور ان معاملات کو بالکل کلیئر کیا گیا۔ یہ چیزیں تو بہت عرصے سے آپ سن بھی رہے تھے، بہت عرصے سے آپ لوگوں کے زبانی دیکھ بھی رہے تھے، حالات نظر سب کے تھے، لیکن جو سیاسی حالات چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو ان کو سیدھے راستے پہ رکھ سکے، جو پاکستان کو سیدھے راستے پہ چلا سکے۔ اس امپورٹڈ سرکار کو جو ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے آئی تھی، اس کو تو سب نے دیکھ ہی لیا کہ کس طرح انہوں نے عوام کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور اس وقت ایک سفید پوش بندہ بھی آٹے کی لائنوں میں کھڑا نظر آتا ہے۔ عمران خان صاحب ان سب چیزوں سے واقف تھے، اور انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کی طرف یہ ملک چلا جائے، یہ امپورٹڈ سرکار الیکشن کروا دے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ الٹیمیٹلی ان کو احتجاجی جلسے اور تمام چیزیں کرنی پڑیں، لیکن ابھی تک کو خاطر خواہ رزلٹ نظر نہیں آئے۔ پی ڈی ایم شدید نالاں تھی، انہوں نے ان کے اوپر کیسز ڈالنے شروع کیے، کبھی بغاوت کا، کبھی توہین عدالت کا، کبھی دہشت گردی کا، کبھی کچھ۔ تو انہوں نے ان کو کوئی اور رستہ ان کو نااہلی کا نظر نہیں آ رہا تھا، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ان کو خاطر خواہ جواب نہیں مل پا رہا تھا، تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ان کے اوپر آخری پتا جو پرسوں انہوں نے کھیلا وہ تھا مذہب کارڈ کے اوپر، یعنی ایسے شخص کو جو اسلام و فوبیا کے اوپر بات کرتا ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر بات کرتا ہو، اس کو انہوں نے ایسی باتیں اس سے پی ٹی وی کے اوپر چلوائیں کہ وہ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی وہ اسلام کے اگینسٹ ہے وہ بندہ، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ عمران خان بہت حد تک اسلام سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں، اور وہ اسی سے ریلیٹ ساری چیزیں چلانا چاہتے ہیں۔ جو ریاست مدینہ کا نظام لانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، وہ کیسے پاکستان کے مخالف ہو سکتا ہے؟ اب جو ملاقاتیں اور جو باتیں ہوتی رہیں، جو کچھ بھی بنی گالہ اور پنڈی کے لوگوں کے درمیان چلتا رہا، الٹیمیٹلی اس کے نتائج کل سے آنا شروع ہو گئے۔ اب سے پہلے تو شہباز گل صاحب باہر آ گئے، ان کی ضمانت ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی پی ٹی آئی کی کامیابی ہے کہ ان پہ ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن جو جتنی بھی چیزیں اب تک آئی ہیں اس کے اندر شہباز گل صاحب کہیں سے بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یا ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی کہ جو ان کے اوپر بغاوت یا ملک دشمن طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کلین چٹ ملتی جا رہی ہے، ان کو کسی بھی کیس کے اندر ایسا ان کے اوپر ثابت نہیں کر سک رہے کہ یہ بندہ ملک سے غدار ہے، یا ملک کے سے اگینسٹ کوئی بات کر رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے اندر لازمی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بڑے ادارے جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بظاہر یہ چیز نظر آ رہی ہے
کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو بھی معاملات تھے جس کی بیس بنا کر ان کی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے اتارا گیا، وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھے. وہ پلندہ آہستہ آہستہ اب کھلنا شروع ہوا، وہ سامنے آنا شروع ہوا. اس امپورٹڈ سرکار کی جو ناقص حکمت عملی ہے، معیشت کی تباہی ہے، یہ سب چیزیں جب سامنے آنا شروع ہوئیں تو انہیں نظر آیا کہ نہیں، عمران خان صحیح تھا اور عمران خان ایک سچا انسان تھا. ان سب باتوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم ان کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھتے ہیں. جو سب کچھ ہوتا آ رہا ہے انشاءاللہ وہ دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں گے اور ہم اس ملک کی باغ دوڑ صحیح سے چلائیں گے اور یہ ملک ترقی کی منازل انشاءاللہ تعالی طے کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.